مایوسی کیوں آتی ہے، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ اصل میں انسان اگر اپنے اعمال کو دنیا سے کمپنسیٹ کرانا چاہے تو یقیناً مایوسی ہے۔ ہم اعمال تین طرح کے کرتے ہیں۔ ایک وہ عمل جو لوگوں کے بتائے ہوئے قوانین، مزاج، فیشن، رائے کے مطابق کرتے ہیں۔ ہمارا بہت سارا عمل جو ہے نا یہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم چل رہے ہیں، کسی لوگوں نے کام پہ لگا دیا، کسی نے رائے کا اظہار کر دیا، کسی نے یہ کہہ دیا کہ بہت تیز دوڑتا ہے، وہ آدمی بھاگا ہی چلا جا رہا ہے کہ لوگوں کی اوپینین کو کیٹر کرنے کے لیے ہم اپنا عمل کرتے جا رہے ہیں لوگوں میں۔ اور اس کے اندر مایوسی کیوں آتی ہے کہ جن لوگوں کے لیے ہم نے عمل کی آغاز کیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں دوست آپ کے کہ یہ تو بہت اچھا انسان ہے، بہت تیز دوڑتا ہے، چلو ان کے لیے آپ نے کام کیا، کچھ عرصے کے بعد وہ انسان نہ رہے اور عمل جاری رہا، اپریشیٹ کرنے والے چلے گئے، آپ کو مایوسی ہوگی۔ تو انسان جو ہے اپنے محفلوں کا آغاز دوستوں سے کرتا ہے اور آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد وجود رہتا ہے اس کے بعد، لیکن دوست نہیں رہتا۔ یعنی کہ اپنوں میں رہنے والا کچھ عرصے کے بعد لوگوں میں تو رہتا ہے لیکن اپنے نہیں رہتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کا ساری لیبر جو ہے نا وہ ضائع ہو گئی۔ تو وہ لیبر جس کا ہم نے ریوارڈ دنیا سے چاہا وہ ہمیشہ ہی مایوسی پیدا کرے گا، چاہے آپ کی اپریسیشن ہو بھی گئی ہو۔ تو کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے یہ تو نے کیا غلطی کی، آپ نے دکان بنا لی، بہت اچھی دکان، بہت کاروبار سیٹ کر لیا، بڑی کامیابیوں کی شرطیں ہوگی، اور وہ لوگ جو دوست تھے وہ بڑے خوش ہوئے، دوست غائب ہو گئے، سینا فنکشن سے رخصت ہو گئے۔ اب دوسرے ساتھی قریب آئے گا، یہ آپ نے کیا حرکت کیا ہے، یہ دکانیں کیا بنا رہے ہو، یہ تو بہت غلط بات ہوگی۔ تو آپ کا قابل تعریف عمل جو ہے ماحول بدلنے سے غیر قابل تعریف رہ گیا۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ پرانی روش پر چلنے والا نئے لوگوں کی موجودگی میں پرانی تعریف نہیں حاصل کر سکتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مایوسی حاصل ہوتی ہے۔ تو دنیاوی انداز سے لوگوں کے مزاج کے مطابق سفر کرنے والا آدمی کہیں نہ کہیں مایوسی سے دوچار ہوتا ہے۔ دنیاوی لوگوں میں رشتہ دار ہو سکتے ہیں، مثلا آپ نے رشتہ داروں کے لیے مال کمایا، عزیز رشتہ داری ہوتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد مال موجود ہے اور رشتہ دار موجود ہیں، آپ نے مال ان کو نہیں دیا، کمایا ان کے لیے، آگے جب اس کی مال کی محبت ہے اور وہ ڈسٹریبیوشن کی محبت پر غالب آ گئی، دل بات سمجھا رہی آپ کو؟ کمایا جو انسینٹو کیا تھا، رشتے دار، ضرورت مند بچے ہیں ان کے لیے کمانا چاہیے نا، یہ آپ کے پاس فورس تھی۔ اب بچے دنا ہے، کہتے ہیں ابا کے پاس پیسہ ہے، کہتے ہیں ڈیئر ڈیڈ پیسے، اب ڈسٹریبیوشن جو ہے نا وہ آپ ضرورت نہیں کر سکتے کیونکہ پیسے سے محبت ہوگی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ نے مال کمایا وہی لوگ محروم کر دیا آپ نے، اور کمانے کے باوجود مایوسی ہوگی۔ عمل ٹھیک ہو گیا، کامیاب ہو گیا، لیکن مایوسی بھی ہوگی کہ مالدار آدمی جو ہے اور کچھ عرصے کے بعد وکیل ہونا اس کا لازمی ہے۔ تو جن کے لیے مالدار بنا وہ اپنے بچت ہے کہ ان میں ڈسٹریبیوٹ کروں گا، ان میں یہ تقسیم کروں گا، ان کو پیسہ دوں گا۔ بچے ہیں نا، اگر کچھ نہ کچھ ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور بچہ کہتے ہیں ہمیں دو، وہ کہتے ہیں دینا بڑا مشکل ہے، اب تو میں مروں گا تم لوگ۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ عمل مایوس۔ کون سا عمل؟ دنیا کے مزاج کے مطابق چلنے والا، لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا، اور لوگوں کے انداز کے مطابق سفر کرنے والا، اور شہرت زمانہ کے مطابق کام کرنے والا، اور چند آدمیوں کی راضی کرنے کے لیے کام کرنے والا مایوسی سے دوچار ضرور ہوگا۔ پہلے اس کی کامیابی ہوگی اور پھر کامیابی یکلف فلاپ کر جائے گی۔ اب آج میرے مثلاً کامیابی ہوگی، ہر گناہ گار اپنے گناہ میں کامیاب ہوتا ہے، کامیاب تو ہوتا ہے لیکن مایوسی آ گئی۔ تو یہ جو اینڈز آپ نے اختیار کیے، جو مقاصد اختیار کیے،
مقاصد کے لیے ذرائع آپ غلط کر گئے. مقصد نیک ہے اولاد کی خدمت کرنا, اب اسے جائز ناجائز ذرائع سے آپ نے مال اکٹھا کیا, اولاد کو بھی نہیں دیا اور آپ کا عمل بھی برا ہو گیا, نجائز عمل ہو گیا. نتیجہ یہ کہ مایوسی در مایوسی ہو. ایک عمل انسان کرتا ہے اپنی مرضی کے اوپر, میری جی میں آئی کر کے, یہ اپنے جی میں آنے والی بات کچھ عرصے کے بعد اپنے جی میں ایک اور بات آ جاتی ہے, مایوس. کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ ارادہ کریں جاگنے کا, کچھ دیر کے بعد آپ خود ہی ارادہ کرتے ہو سونے کا. آج اب جاگیں گے دیکھا جائے گا, ابھی آپ سے پڑھ کے تہجد کرو, نفل پڑھو, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آج ہم نفل پڑھیں گے, تہجد پڑھیں گے. آج زوریے کے بعد کہتے ہیں دیکھو نیند بھی ضروری ہوتی ہے, تو آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے سو گئے. صبح اٹھ کے پھر آپ کی شکل نمودار جب ہوئی, نمودار کے ساتھ کافی اور بڑا سخت ملتا ہے. پھر جب آپ نے سامنے آپ نے آپ کیا, مایوسی ہوگی کہ یہ وہی آدمی تھا, کتنا ارادہ کیا تھا دم خام کے ساتھ جاگنے کا, اور آپ نے آپ کو دیکھ کر خود مایوس ہو گیا کہ اپنے ارادے میں استقامت نہیں ہوئی. اور اپنے ارادے میں اگر کامیاب بھی ہو گیا انسان تو دوسرے ارادے میں ناکام ہو گیا. اب آگے ارادہ کیا ہے, اپنے مزاج ہے, میرا جی چاہتا ہے میں سیر کرتا جاؤں, یہ جی چاہتا ہے. کچھ اور دن بعد جب بیماری کا جی چاہے گا, جی چاہتا ہے آرام ہی کرتا جاؤں. آپ کے جی جو ہیں, یہ نفس جو ہے یہ بدلتا ہی رہتا ہے, اور اس کے اندر سارے واقعات آتے رہتے ہیں. کبھی آرام کی تمنا, کبھی سب جاؤ, وہ آپ کا رشتے دار ہے, آپ کا بھائی ہے, اس اللہ کی ملو نا, کہتا ہے بھائی کے پاس جا, بھائی کے پاس ہی کیا جانا ہے, وہ کوئی ہے ہمارے پاس کبھی, ابھی وہ نہیں آئے تو تو چلے جا کے بعد. اب آپ کا بناتا ہے, بگاڑتا ہے, اپنے نفس کے مطابق عمل کرنے والا بھی مایوس ہوتا ہے. یہ دو اعمال ہیں. دنیا کے مطابق عمل کرنے والا مایوس ہوگا کہ لوگوں کیا نکل جائے, ٹائی لگا دو, کالی پیلی ٹائی لگا دے, لوگوں میں دیکھا پڑ کر چلنا کبوتر کی طرح, اور چال چلتا ہے, اور جب لوگ دیکھتے نہیں ہیں پھر پریشان ہو جاتا ہے. کسی اور مزاج سے چلتا ہے پھر پریشان ہو جاتا ہے. آنکھوں میں سرما لگاتا ہے, اگر دیکھنے والے اندھے ہو تو سرما کیا کام کرے گا, آپ خود ہی بتاؤ. نامناسب بات ہے نا, تو لوگ آپ کی بدل تعریف سمجھ لیتے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے مطابق عمل کرنے والا مایوس, نفس کے مطابق عمل کرنے والا بھی مایوس. اور نفس جو ہے بے تحاشا کھاتا ہے, جی چاہتا ہے کھاتے جاؤ, کھانے کھا لو, اور جب بیماری کا نام ڈاکٹر بن جائے گا تو پھر کھانا پریشان کرے گا. کہتا ہے یہ لعنت بھیجو, یہ کھانا ہی نہیں کھانا تھا میں نے. کہتا ہے اس کے اندر پہلے نمک چھوڑ دو, اور پھر میٹھی چھوڑ دو چیز, اور پھر رہتا ہے کہ چھوڑ ہی دو. جو چیزیں رغبت سے کھاتا ہے انسان, کچھ عرصے کے بعد انسان کے وجود میں اتنی استعداد نہیں کہ وہی اشیاء رغبت سے کھاتا جائے. نفس کی خوشنودی بھی ہے دیر پا نہیں, نفس جو بھی آپ خواہش کرتے ہو پوری ہونے کے بعد پھر آپ اس قابل نہیں ہوتے کہ دوبارہ خواہش کرو. یہ ہے نفس, کہ آپ نے نفس کو مطمئن کیا. نیند میں غلبہ اگر سو گیا, بڑی زوردار نیند آئی ہے, اور صبح اٹھ کے پھر جائے اور وہی واقعات پھر دوڑو پھر, تو ایک واقعہ دو دفعہ نہیں کر سکتے آپ. نفس جو ہے اس کی یہ خوبی ہے کہ یہ آپ کو صحیح راستے نہیں لے چلتا, اور کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کر کے آپ کو گمراہ کر دیتا ہے. تو آپ نے کہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کرا کرو کہ من شرور انفسنا, اللہ تعالیٰ ہمیں بچا ہمارے اپنے نفس کی شر سے. نفس جو ہے آپ کو عابد مرنا چاہتا ہے کہ عابد مرو, اور عبادت سے معلوم کرتا ہے, نیک مشہور کرنا چاہتا ہے اور بدی کے اندر سفر کراتا ہے. اس لیے یہ ہے کہ یہ وہ شیطان ہے کہ ایک کہتا ہے تم برائی کرو, اور اس کے اوپر کہتا ہے شیطان کے واقعات بتائے انہوں نے کہ شیطان جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے, اور انسان سمجھتا ہے کہ برائی کوئی نہیں دیکھ رہا. پھر شیطان کیا کام کرتا ہے, باہر نکل کے تو ڈھول بجا دیتا ہے کہ برائی ہو رہی ہے, اور پھر جو برائیاں آپ کی مخفی ہوتی ہیں اور وہ برائی آڈٹ ہو کے باہر آ جاتی ہے. آڈٹ اسی کا نام ہے کہ آپ نے جو فائل کے اندر گمراہی کی ہے نا, اور وہ فائل جو ہے آڈٹ والے جائیں گے, وہیں آپ اس کے خلاف پڑے گے, یہ کیا کالی سائٹوں پر فوٹے لکھی گئی, یہ تو اوور رائٹنگ ہو گیا. اوور رائٹنگ سے ڈھنگ والے جانتے تھے کہ یہ اوور رائٹنگ ہو گئی, تو یہ کیا ہوا خرابی. یہ نفس کی بات ہے, نفس ہمیشہ اوور رائٹنگ کرتا رہتا ہے اور پکڑا جاتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا, کام کامیاب ہو یا ناکام ہو, مایوسی کبھی نہیں ہوگی. ناکام ہو گیا کام, لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا وہ کامیاب ہے. وہ تو کوئی افسوس نہیں ہوا, کہتا ہم خوش نیتی سے چلے, وہ اتفاق سے بندے ہم بچانے کے لیے گئے, ہمیں اطراف نکال ملی کہ بندہ اللہ کا پیارا ہو گیا تو ہو گیا. اب مایوسی کی بات کریے, ہمارا عمل نیت کے ساتھ اللہ کی رضا. اگر آپ اپنے عمل کو اللہ کی رضا سے ان ٹیون کرا دو تو کبھی مایوسی نہیں ہوگی, چاہے کام نامکمل ہی ہو.
مایوسی ہوگی، دنیا کے مطابق کام کیا۔ ایک حدیث شریف ہے، سرکار نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ اولادیں اور ماں باپ انسان کو ہلاک کر دیں گے، وہ وقت بڑا مشکل ہوگا۔ اس وقت جو ہے نا، آپ بہتر ہے کہ تم اپنی شادیوں میں شک نہ کرو، اولاد اور ماں باپ ہلاک کر دیں گے انسان کو۔ سارا کام کی یا رسول اللہ، یہ کیسے زمان آ سکتا ہے کہ اولاد اور ماں باپ ہلاک کریں انسان کو؟ وہ تو کبھی نہیں ہلاک کرتے۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ اولاد باپ سے وہ تقاضا کرے گی جو اس کی استعداد میں نہ ہو، ماں باپ اس سے وہ تقاضا کریں گے جو اس کی دسترس میں نہ ہو، اور اس کو غریب ہونے پر غارت دلائیں گے، اور وہ غارت کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو امیر کرنے کے لیے ایمان بیچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یعنی کہ حرام کی کمائی آپ نے میز پر آ کے رکھی، اللہ سے کہا بسم اللہ کرو، کھاؤ، بسم اللہ کیا کریں، وہ ہے ہی پہلے بندے پہ اللہ کی کمائی، یعنی کہ ناجائز کمائی دسترخوان پر لا کے رکھ دو، اولاد سے کہو کہ بسم اللہ آپ کھانا کھاؤ، تو بسم اللہ وہ کھانا کیا کھائے گا، کھانا ہی ناپاک ہو گیا۔ تو اس طرح اولاد ہلاک کر دیتی ہے، ماں باپ بھی ہلاک کر دیتے ہیں، دنیا آپ کو ہلاک کر دے گی، دنیا غلط چیز کی تعریف کرے گی، اور تم خواہ مخواہ اور وہ کبے کی جائے کہ نے کہا کہ تم بہت اچھا کھاتے ہو، اس نے اپنا کھانا گایا اور لقمہ چھوڑ دیا۔ تو انسان اس طرح ہلاک ہوتا جاتا ہے، دنیا کی مرضی کے مطابق چلنے سے، اپنے نفس کے مطابق چلنے سے ہلاک ہوتا جاتا ہے۔ کہ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ ایک آدمی نے اس اطلاع ملی کہ جنگل میں کوئی ڈاکو ہے، وہ لوگوں سے مال چھین لیتا ہے، مسافروں سے کرتا مال، اور بڑا پریشان کیا، اور درویش چلا گیا گٹھیل لے بابا، وہ آ گیا رکھ کیا یہ جو آپ کے پاس گٹھڑی ہے، گٹھی تو مراد تو کہے گا اس کو، کہ میں جا کے کھا دیتا ہوں، بچوں کو دیتا ہوں، اور کھاتے پیتے ہم لوگ رونق لگاتے ہیں، اس میں پہلے کیا ٹھیک ہے، یہ لے جا گٹھڑی، مال بھی اس میں ہے، میں یہی بیٹھتا ہوں، تو جا کے پوچھ کے اولاد سے اور ماں باپ سے کہ اگر اس عمل کی وجہ سے تجھے کبھی گرفت ہو گئی تو کیا وہ ساتھ دیں گے؟ اس عمل کے انعام سے وہ حاصل کرتے ہیں اس کو، لیکن اگر اس کی سزا کہیں ہو گئی تو کیا وہ شامل ہوں گے؟ وہ گیا گھر، دوڑا پیچھے وکیل تھا، جا کے بیوی سے کہا کہ یہ لوگ ایک بات سوال پیدا کی، بابا جہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا کہ اس وجہ سے مجھے خدا نے پکڑ لیا کہ تم لوگ میرے ساتھ دو گے۔ میں کہا بات یہ ہم تو نہیں کہتے تو حرام لا، تو کہتے تو جائز کمائی لا، ہم تو کھانے والے ہیں، تو جو بھی لائے گا ہم کھانے کے مجبور ہیں، اس لیے اگر تو ناجائز کمائے گا تو تیرا ناجائز کمانے کا ناجائز عمل کی ذمہ دار تو خود ہی ہوگا۔ اور وہ مقام ایسا ہے جہاں بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، اللہ نے فرما دیا باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اب ماں اولاد کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے روح سے فرماتا ہے کہ دیکھو تیری جو نیکی کم ہو گئی ہے، ایک آدھ نیکی جہاں لیا آپ نے ہلکا ہے باپ سے، وہ ہلکا باپ کے پاس جائے گا، ہلکا باپ کو کہے گا کہ دیکھو میرے ایک آدھ نیکی شارٹ ہے اور تمہارے پاس بجٹ کی فراوانی ہے، تیرا کوئی ایک آدھ نیکی نہیں کا، دیکھو وہ دنیا کا کاروبار تھا، ہم آپ کی مدد کرتے رہے ہیں، یہاں تو کوئی کسی کی گنجائش نہیں ہے، بلا تاذرو واضرۃ وزر اخری، اب کوئی کسی دوسرے کا بول اٹھانے کا حکم ہی نہیں ہے۔ آتا کہ ماں کے پاس جائے گا، پالا میں نے خون دیا، دودھ پلایا، سب کچھ کیا، یہاں بیٹھے نیکی کا اتنا حکم نہیں ہے کہ میں ڈسٹریبیوٹ کر سکوں، باپ کوئی نہیں کرے گا، اور منہ لٹکائے گا واپس آئے گا، اللہ کے فرمائیں گے دیکھو ان لوگوں کی خاطر تجھے مجھے چھوڑا اور آج ان میں سے کوئی تیرے کام نہ آیا، یہ الگ بات ہے کہ تجھے معاف کر دوں۔ تو یہ ہے کہ آخر جب کام میری رحمت میں آنا ہے تو وہ لوگ جو رحمت کے راستے میں رکاوٹ ہے تو خود ہی ان کی بھی آتا، تو یہ دنیا والے کام نہیں آئیں گے، نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولادیں کام آئیں گی، نہ ہلکا یا باپ کام آئے گا۔ کہتے ہیں وہ لوگ جو کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھتے تھے آخر انہیں کندھا بھی نہ دیا، جنا دیکھو یہ دنیا میں ایسی ہوتا ہے، جن کی خاطر ہم برباد ہوئے، ایمان بیچا اور انہوں نے بھی ساتھ نہ دیا، کوئی ساتھ نہیں دے گا، تو وہاں پر تیری تنہائی ہوگی اور تو اکیلا ہوگا اور جواب دہی ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہاں قہار لفظ کہا اللہ نے کہ وہاں اکیلا اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، قہار، آج حساب بتا۔ کہتا ہے جی میں اس کے لیے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں کسی کا مانتا، اپنے اعمال کو دنیاوی حساب سے چلانے والا مایوس ضرور ہوگا، نفس کی تسکین والا عمل جو ہے مایوس ضرور ہوگا۔ نفس کے مقامات نمبر ون جو ہے یہ شخص کی تسکین، یہ نفس کا مقام ہے، اور غرور کی تسکین،
اور نمائش کی تسکین. نمائش کا مطلب اپنے آپ کو شہرت کرنا، افتخار کرنا، نمایاں کرنا، اور جسے کہتے ہیں حسد کرنا، یہ سارے نفس کے مقامات ہیں. حسد ہے، ہرس ہے، نمائش ہے، علائش ہے، یہ سارے مقامات یہ ان کام کے لیے کرنے والا جو ہے نا کبھی مایوسی سے بچ نہیں سکتا. یہ دنیا ہے، یہ نفس ہے. اور نفس جو عمل کرتا ہے وہ سارے کا سارا مارا ہو یا کوئی ہو، سارے کا سارا گیا. ایک آدمی کو مایوسی نہیں ہوتی جس نے اللہ کی خاطر عمل کیا، اور وہ ہمیشہ ہی سرفراز ہوئے. جس نے اللہ کی خاطر عمل کیے وہ عمل کامیاب ہو یا ناکام ہو، اس سے کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کا عمل اللہ کے راستے پر ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی سے بھی عمل ہو، مایوسی نہیں ہوگی. آپ حج کرنے جا رہے ہو، اتفاق کے راستے میں آج فیل ہو گیا تب بھی حج ہے کہ اس راستے پر اس رخ پر ہوا. اور اگر آپ دنیا کی طرف جا رہے ہو تو راستے میں آپ کو انعام مل گیا تب بھی سزا ہے. تو دنیا کے اندر حاصل ہونے والے مقامات اور کامیابیاں دراصل جو ناکامی ہیں. جب انسان پر اشکار ہوتا ہے کہ یہ سب ناکامی ہے تو مایوس ہوتا ہے. مایوسی دراصل اطلاع ہے کہ غلطی ہو گئی. جب مایوسی آ جائے تو سمجھو کہ آپ کے اندر ضمیر نے آواز دے دی. ضمیر کہنے لگا کہ میں اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں تجھے میں اطلاع دے رہا ہوں کہ تو غلطی کر رہا ہے. مایوسی کا مطلب کیا ہے؟ ضمیر کے اب مرتے ہوئے ضمیر کی آخری آواز. کیا اس کے بعد ضمیر مرنے والا ہے اور اس نے بتا دیا کہ دیکھو غلطی سمجھا کیا ہے. اب آگے رہے تو مایوسی کو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، اور میری رحمت سے مایوس ہونا. کون نہیں ہوگا؟ وہ جو اللہ کی خاطر چلے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف آپ سفر کرو اور اللہ کی طرف اگر رخ کر دو تو پھر آپ کو کوئی مایوسی نہیں ہوگی. اگر آپ کا سفر اللہ ہوگا تو مایوسی نہیں ہوگی. اگر اللہ دنیا ہوگا تو پھر مایوسی ہوگی. دنیا کام کیا ہوتا ہے؟ مکان، سامان، جائیداد، اولاد، انتظار اور نمائش اور شہرت اور پیسہ اور نفس اور حرص اور تمنا اور ہوا. ہوا میں بھی ایسا ضرور ہوا اور حسد. اور کہتے ہیں یا اللہ یا مجھے پیسے دے دے، سب سے چھین لے. یا اللہ یا مطلب مجھے یہ مجھے بھی جیسا کر دے، تجاری سے چھین لے، یا پھر مجھے اندھا کر دے میں دیکھوں دوں گا. ایسا آدمی لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ وہ برداشت نہیں کر دیتے. کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. ایک آدمی کیا ہوگی چوری، بڑا چوری ہو جاتی ہے، رو رہا روتے جا رہا. حسد کی بات ہے، مجھے بھیڑ ہوتا ہے کچھ جا رہا چوری ہوگی کیا ہوا. کہتے اس بات کا نہیں غم کی چوری ہو گئی ہے، غم مجھے اور لگ گیا. کیا غم لگ گیا؟ کہ تو آپ کی نہیں ہوئی ہے. کہتا ہے سب کے ساتھ ہو جائے تو پھر غم کم ہو جاتا ہے. تو غم کم کرنے کے دو طریقے، یا آپ کا غم کم ہو یا سب کو لگ جائے. کہتا وہ تو بیماری آپ کو ہوئی ہے نا، کوئی بات نہیں ہے، سب کو ہو گئی ہے. کہتا یا پھر ٹھیک ہے. کہتا آپ کا ہاں تو ایک آدمی کے تھا نا کہ ایک بڑھیا کا بیٹا مر گیا اور چیٹی چلاتی چلی گئی، جو عثمان صاحب اٹھا لیا درویش کے پاس گئی. انہوں نے کہا بواجہ میں تیرے بیٹا واپس لا دوں گا، یہ تو ایسے گھر سے جا کے کوئی دانے لیا جس گھر میں کوئی نہ مرا ہو. تو ایک گھر میں گیا کہ آپ سے بدلے 2 سال کیا آپ کے گھر میں کوئی مرا تو نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ ابا یہاں تو پچھلے 1 سال فوت ہو گئے تھے تو مر تو گیا. وہاں سے اسے آٹا لانا تھا کہ دانے لانے تھے، پھر آپ کے بیٹا زندہ نہ تھا. دوسرے گھر گئے چچا جانتے لگا کسی کا بیٹا ساتھ گئی. وہ جب واپس آئی تو پورے ٹھیک ہو چکی تھی. اس کے بعد رونی ڈھولا تو کوئی نہیں چکی جانا تھے. کیا ہے اس جان پر کوئی چکی ہے ہی نہیں. اب غم کس بات تو غم جب سب کے ہاں ہو تو پھر کم ہو جاتا ہے. غم کے کام کرنے کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا. اس لیے مایوسی سے نجات کا راستہ صرف یہ ہے اللہ کا راستہ، اور کوئی راستہ نہیں. آپ نے عمل کو اللہ کے تابع کرو، ورنہ مایوسی اطلاع ہے آپ کے ضمیر کی کہ میں مر گیا اور تو نے مجھے مار دیا، اور میری اطلاع یہ ہے کہ تو نے غلط کیا. اس لیے مایوسی سے بچنا چاہیے. جس کو تم جمع معلوم بتاتا پیسے جمع کرتے رہتے ہو، گنتے رہتے ہو، اس سے کام نہیں آنا. اللہ تعالیٰ کا حساب لا، کہتا 60 کروڑ روپیہ حساب. کہتا کوئی تھوڑا سا اور بھی ہے حساب. وہ بچارے یہ حساب سمجھتا ہے کہ اس میں اوور ڈرافٹ کر دیتے، پھر پیسے کر دیتے، بجٹ کر دیتے، سینے میں ڈالو. کہتے صحیح ہے صاحب، حساب یہ نہیں، حساب یہ بتا کہ تو نے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے ایمان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے ضمیر کے ساتھ کیا سلوک کیا، خدا کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس دین کے ساتھ کیا سلوک کیا جس کو تم نے ماننے کا اعلان کیا تھا. تم نے دین کا اعلان کیا تھا، کیا سلوک کیا تم نے اپنے ساتھ کہ تو اس طرح قاصر ہو گیا، جھوٹا ہو گیا کہ تیری نیت جو ہے اب دنیاوی ہو گئی. تو یہ جھوٹا آدمی جو ہے وہ ہمیشہ مایوس رہے گا، چاہے اس کا جھوٹ کامیاب ہی ہو جائے. اب اگر اس لیے آپ نے آپ کو
صداقت کے راستے پر اور خدا کے راستے پر ڈال دو، مایوسی نہیں ہوگی۔ جس کو مایوسی بار بار ہوتی ہے اس کا ضمیر تھوڑا سا زندہ ہے، ورنہ ضمیر مر جائے تو مایوسی نہیں ہوتی، پھر وہ گناہ پہ خوش ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کی اطلاع ہے کہ اب ضمیر صاحب کے اندر بیماری آ گئی ہے، اب اس کے بدلے اطلاع ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تو مایوسی سے نکل کے خوف میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کا قرب جو ہے نا، اس کی واحد نشانی یہ ہے کہ آپ کو مایوسی سے نکال کر امید میں داخل کرتا ہے۔ اللہ کا قرب کی تعریف یہی ہے کہ تقرب الہی کیا کرتا ہے، مایوسی سے نکال کر تقرب آپ میں امید میں داخل کرتا ہے۔ اور دنیا جو ہے یہ مایوسی میں داخل کرے گی، تخت پر بڑھے گا بادشاہ سس کے رہے گا۔ آپ ہی بادشاہ کی ہم نہیں بات کر رہے، اور بادشاہوں کی بات کر رہے، گھبراتے ہیں، بادشاہ ہیں گھبرا رہے ہیں، کیسا جا رہا ہے، یعنی کہ جو متا آتا ہے اس کا جا رہا ہے کہ ایک افسر ہے آپ کو متا تو ڈر رہا ہے، کہتے ہیں یہ سارے اردو کے پٹے پاگل ہیں، مجھے ماریں گے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو نیا سمجھتا ہے، گالی دیتا ہے ان کو، پریشان ہوتا ہے اور ڈرتا ہے، نوکروں سے ڈرتا ہے۔ کون؟ جو ظالم ہو۔ ظالم جو ہے اور مظلوم سے ہمیشہ ڈرتا ہے، ڈرانے والا اصل میں ڈر رہا ہے۔ بس یہ آپ یاد رکھنا کہ کہتے یہ ہیں کہ پاور کے بارے میں اٹ از گڈ ٹو ہیو پاور، لگا اٹ از گڈ ٹو ہیو پاور، طاقت رکھنا بڑی اچھی بات ہے، بٹ بیڈ ٹو یوز اٹ، طاقت کا استعمال بہت بری بات ہے۔ طاقت رکھنا اچھی بات ہے، استعمال بہت بری بات ہے۔ اور اس کا اگلا فقرہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب حکومتیں کمزور ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو طاقت کے استعمال کرتی ہیں۔ طاقت کا استعمال دراصل ثبوت ہے کہ طاقت ہاتھ سے نکل گئی۔ باپ جب بیٹے پر ہاتھ اٹھائے گا سمجھو بے اختیار ہو گیا، اب بیٹا باقی ہے اس کا۔ کہانی سنا دوں، کہانی بھی سنا کرو نا، ساری باتیں۔ ایک آدمی جو تھا وہ باپ، اس کا ایک بیٹا چھوٹا بچہ سے 8 سال کا، اتنی قریب کا 9 سال کا، وہ کسی بندرگاہ کے علاقے میں، سال کے علاقے میں تھا۔ ماں اس کی بیمار تھی، کسی لانگ بیماری میں مبتلا تھی۔ بچے کا شوق یہ تھا کہ وہ زیادہ بندرگاہوں میں اور آنے والے پرانے زمانے کے ملاؤں سے کہانیاں سنتا اور ان کے قصے سنتا، اور دیر تک رہتا، دیر کی رات کو گھر جاتا، اور ابا حضور اس کے مارے کرتے اور وہ رو کے سو جاتا۔ صبح کے بچہ پھر چلا جاتا، پھر وہ ملاؤں کے ساتھ ملتا، کہانیاں سنتا، اور پھر رات کو آواز پڑتی ہے، پھر روتا ہے، پھر سو جاتا۔ یہ واقعہ چلتا رہا۔ ایک دن بچہ ایک اچھے ملا سے ملا جو بوڑھا تھا، دور جانے والے تھے نا ملا سے کہانی سناتے، بوڑھا تھا، وہ اسے کہانی سنا رہا تھا کہ ہم شام ہیرے میں گئے، فلاں واقعہ ہوا۔ اتنے میں دیکھتا یہ ہے بچہ کہ اس کے پاس 2 آدمی آئے جوان، انہوں نے بوڑھے ملا سے کہا، کوئی حساب کتاب کے لین دین کی بات تھی، انہوں نے بوڑھے ملا کو مارا اور مارنے پیٹنے کے بعد چلے گئے۔ بوڑھا ان کے جانے کے بعد کہانی جاری، جیسے کچھ بھی ہوا۔ کہتا ہے اتنی تجھے مہارت پٹی ہے اور تو ابھی کہانی سنا رہا ہے۔ کہتا بیٹا بات یہ ہے اور زندگی اتنی اہم نہیں جتنی ضرورت ہے زندہ رہنے کی ہے، وہ اہم ہے۔ تو اسی نے پیغام دیا، کیا پیغام دیا کہ زندگی اہم نہیں ہے، ضرورت ہے زندہ رہنے کی، ضرورت بڑی اہم ہے۔ اس شام جب گیا وہ بچہ تو باپ نے بڑا مارا، بچہ رویا ہی نہیں۔ پہلی دفعہ باپ سانا سمجھ گیا کہ بچہ جوان ہو گیا۔ باپ بھی دانا تھا، اس نے چابی بچے کو دے دی، آج سے تم جوان ہو، تم گھر کے مالک ہو، اور اب میں اب جا رہا ہوں سفر پہ، یہ تیری زمینیں ہیں، یہ تیری جائیداد ہے، نو یو آر ینگ انف ٹو کنٹرول ایوری تھنگ۔ جب تک روتا تھا بچہ تھا، آج سے تم جوان ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ بچے جب جوان ہو جائیں تو پھر ایک واقعہ بن جاتا ہے، طاقت استعمال کرنے سے طاقت والا ڈر گیا، یعنی کہ طاقت کیا تھی فرائٹنگ کرنے کی، اور اگلا فرائٹنگ نہ ہو، ڈرنے والا نہ ڈرے تو پھر ڈرانے والا ڈرتا ہے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے مطلب طاقت کے واقعات اور دنیا کے واقعات، اس میں ہر آدمی جو ہے وہ کمزور ہے۔ یہاں کا بادشاہ بھی خائف ہوگا، دنیا دار بھی خائف ہوگا، اور اس کو چوروں کا ڈر ہوگا، مالدار کو، اور بے ایمانی کرنے والے کو ایکسپوجر کا ڈر ہوگا، بلکہ آڈٹ کا ڈر ہوگا۔ آڈٹ ہو جائے تو اچھا ہے، نہ ہو جائے تو خوف ہی آڈٹ کر رہا ہے روز، اسے پتا ہے کہاں ملاوٹ کی ہے اس نے، وہ اندر ہی اندر چھلکتا جا رہا ہے، اور اس کا خیال وہیں اٹکا ہوا جہاں اس نے غلطی کیا ہے، اور کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے انسان کے اندر گرہ لگ گئی، خوف ہوتا ہے، اور مایوسی وہاں پیدا ہو گئی جہاں اندر گرہ لگ گئی۔ اس لیے مایوسی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے غم سے نجات دے، مایوسی سے نجات دے، اور نماز جو ہے یہ آپ کو مایوسی سے نجات دیتی ہے۔ اللہ کا راستہ مایوسی سے نجات دیتا ہے۔
اگر مایوسی آ جائے تو خیرات کر دیا کرو، آدھا مال تو ضرور کر دیا کرو خیرات. مایوسی آ جائے کتنا مال کرو خیرات، اتنا مایوس نہیں ہوگی نا. مطلب مال بچانا ہے تو مایوسی ضرور ہے، کیونکہ مال کے اندر مایوس نہیں. یہ زہریلا کھیل ہے جہاں یہ کرو کہ مال ہو مال کی محبت نہ ہو. مال اور مال کی محبت نہ ہو تو کیا مراد ہے کہ مال آسانی میں آئے تو آسانی میں تقسیم کرو. یہ نہ کر کے جانا. میری نصیحت ہے کہ آپ کے وارثوں کو پیسہ آپ کی موت کے بعد ملے، بس سمجھو کہ آخرت خراب ہوگی. جو ان کو ملنا ہے اپنی زندگی میں ڈسٹریبیوٹ کر دو، یا ان کا کچھ پیسہ ضرور دے جاؤ، ورنہ بعد میں تمہیں لیں گے صحیح. ایسا نہ ہو کہ آپ زندگی میں پیسہ کرنے والے مہربان، تقسیم کرنے والے مہربان کی بجائے پیسے کی بات کرنے والے سام بن جاؤ. اولاد کو دو، تعلیم دو، محبت دو، مال بھی دو. اگر اولاد کے لیے کمایا تو، اور آپ کے لیے کمایا تو یہ نفس ہے، مایوسی مایوس ہے. پھر تم نے کیا کیا، کیا ضرورت ہے. اور انسان پیسہ کبھی نہیں کھایا، اس نے گندم نہیں کھائی ہے. سوال کی بات یہ ہے، کیا تو پیسہ کھا جاتا ہے اچھی بات ہے، کبھی سونا کھانے لگ جاتا ہے اور نہیں کھاتا، کھا نہیں سکتا. اور کھائے گا تو گندم ہی کھائے گا. اور گندم کھانی ہے تم نے تو گننا پیسہ ہے، تم کیسے جانو. کہتے پیسے گنتے اور کھاتے تم منا جو ہوتے کرتے کیا ہو. تو یہ دیکھو کہ تمہارا کوئی مزاج نہیں بدلا. اللہ تعالیٰ نے جو کوئی تمہیں بنایا وہی کہ وہی تم ہو. وہی زندگی محدود 4 سال، وہی مزاج محدود، وہی نیند آنے والی، وہی غم آنے والے. کوئی سا آدمی ایسا نہیں ہے جس کی آنکھ سے آنسو نہیں گرے ہو. اپنا غم نہیں تو کسی اور کا غم ہوگا، یا باپ کا یا بیٹے کا یا آنے والے وقت کا یا گزرے ہوئے زمانے کا. ہر آنکھ میں سے آنسو ضرور گزرنا ہے. لوگوں کے سامنے نہ آئے تو تنہائی میں آئیں گے. تو مایوسی جو ہے یہ ایک مقام پر تمہیں خدا کی طرف لے جاتی ہے. اگر تم باضمیر انسان ہو، قرآن اور حدیث کے علم سیکھتے آئے ہو، وہ ایک اس سے ایک مزاج بن گیا کہ یہ آئیڈیل کام ہے، ایسا ہونا چاہیے. وہ یاداشت ہے. ابا نے کہا تھا کہ یہ کام یوں نہیں کرنا، اور وہ جو یاد ہے نا نیکی کی، یہ ضمیر بنتی ہے. نیک نصیحت کی یاد ضمیر بنتی ہے. اس سے مطلب وہ اپنے نصیحت جو ہے وہ آپ کو بار بار اطلاع کر دیتے ہیں کہ یہ کام تو یوں نہیں کرنا تھا. وہ یاداشت ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یاداشت جو ہے یہ یہاں کے علم کے بجائے یہ پیدائش سے پہلے کا علم ہے، کن فیکون سے چلا ہوا ہے، پرانا علم ہے. بعض اوقات ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس کا ہمیں تعلیم نہیں حاصل کی، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا کام یوں نہیں کرنا. تو وہ کوئی پیدائش سے پہلے بھی انسان کے پاس علم ہے. جس طرح انسان کے پاس فطرت ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی مطلب ماں کے دودھ کی طرف لپکتا ہے، اب یہ پیدائش کا علم ہے. اب مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگ جاتا ہے، اب اس کو پیدائش کا علم، پیدائش سے پہلے گئے. اور پرندے اڑ جاتے ہیں، وہ بچے تیرنے لگ جاتے ہیں. اور انسان جو ہے وہ انسانی حرکات شروع کر دیتا ہے. تو ٹریننگ کے بغیر تو پوری فطرت آپ کی جو ہے نا یہ ٹریننگ بغیر اپنی جگہ پر قائم ہے. خوراک کا ہونا، مزاج کا ہونا، ہنسنا، رونا، شکل، صورت، واقعات. اسی طرح ضمیر بھی انسان کے اندر رکھ دیا گیا. یہ نام بنا دیا گیا کہ آپ تنہائی میں ہو، جنگل میں ہو، علم سے دور ہو، کتاب سے دور ہو، تو ہر مخلوق جو ہے وہ خالق کا ادراک رکھے گی. یہ ضمیر ہے. کافر بھی خالق کا ادراک رکھے گا. اس میں تبلیغ کرو یا نہ کرو، مخلوق کو خالق کا پتہ ہے. نہیں پتہ ہوتا تو مرتے وقت پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہیں معلوم نہیں کہ مرتے وقت یہ مجھ سے کیا باتیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہمارا کاروبار ہوتا ہے باتوں کا. تو یہ کافر بھی ہو اور کشتی جہاز کولے کھا رہی ہو نا تو وہ ضرور پکارتا ہے اپنے علاوہ کسی شے کو. وہ خدا ہے. ایک خدا کو نہ ماننے والا انسان، اس کو اگر ڈاکٹر جواب دے اس کے بھائی کو کہ تیرا بھائی بچ نہیں سکتا، کہتے ہیں اس کی آنکھ میں جو آنے والا آنسو ہے یہی خدا کا احساس ہے. کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا کھیل تو ختم ہو گیا، روتا کیوں ہے؟ اور جو رونا ہے نا جہاں بے بسی شروع ہوتی ہے وہاں سے خدا کا ادراک شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں سے ضمیر شروع ہو جاتا ہے. تو ضمیر دراصل یہ آتا ہے خدا ہے اور ہر آدمی کے اندر موجود ہے. نہ ماننے والا بھی بعض اوقات مطلب اس کو مانتا ہے اور یہ اندر موجود رہتی ہے. یہ اخلاق کا بھی کہتے ہیں اس کو مورالٹی بھی کہیں گے، اس کو اور واقعات بھی کہیں گے. سول بھی یہی ہے اور ادبیات عالیہ بھی یہی ہے اور ہدایت پروردگار یہی ہے. ہمارے آپ کے پاس ایک اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایک اور باڈی ہے انسان کے ساتھ، ایک وجود میں ایک اور وجود ہے. ایسٹرل باڈی کہیں گے اس کو، ایک نوری وجود کہیں گے کہ وہ تمہیں بار بار پکارتا ہے، بات کرتا ہے کدھر جا رہا ہے. کہ کبھی کبھی آپ کو یاد آتا ہے بیٹھے بیٹھے کہ میں آپ سے آپ سے بات کروں اور تم کہاں رہتے ہو،
میں ادھر جاتا ہوں کیا کر آپ یہاں سے بات کر رہے ہیں، ہم کلامی کہتے ہیں نا کہ دیکھو تم کیا کرتے رہتے ہو، ہم ٹھیک کرتے رہتے ہیں، تم نے وہ کیا کام کیا، کہتے وہ غلطی ہو گئی، جانے دو آدمی کی غلطی کی ہے، جاننا نہیں کریں گے، آپ یہاں پہ بات کریں، کس سے بول رہے ہو آپ یہاں ضمیر، کیا وہ کون تھا جو تم سے ہم کلام ہوا، اور جب اعتبار علاوہ کوئی بندہ آس پاس ہی نہ ہو تو آپ نے آپ سے کبھی ہم کلام انسان ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ عام طور پر نیم شب کے جسے ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنے نام پکارتے ہوئے کوئی آواز آ جائے کہ جہاں ہوش کر، پھر اس کو ایسے محسوس ہے جیسے اس کے پرانی اماں کی آواز ہے کہ بیٹا وہ نماز پڑھو، وہ جس طرح بچپن میں آواز آتی تھی تو نماز پڑھو، اس نے کہا وہ میں بچہ نماز پڑھو، تو مجھے بڑا ہو گیا باہر سے چلی گئی، مجھے ماں نے یاد دلا دی، پھر یاد دلا دی کیا وقت ختم ہونے والا ہے، وقت تنگ ہو گیا، نماز پڑھو، پھر ماں یاد آ گئی، اور درمیان کی جو ہیرا پھیری کیا ہے نا وہ پھر توبہ کر دیتا کہ تو آخر تو میں بدلے وہی ہے، وہ ماں نے باپ نے کہا دیا وہاں سے دیکھو اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو، وہ کاروبار وہیں چھوڑ کے آؤ گے، توبہ کر کے آنا، ادھر ورنہ ہم تمہارے استقبال نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، یہاں کی غلطی نہیں چھوڑ جاؤ، تو پھر توبہ کر دی، توبہ کرنے کے بعد دیکھا یکلا ایک آواز سے انسان جو ہے وہ نیک ہو گیا۔ یہ آواز کچھ لوگ کہتے ہیں اپنی ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں کسی بزرگ کی ہوتی ہے، ماں باپ کی ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ہوتی ہے جو نیک راستے کا کمانڈر ان چیف ہو، جس کا راستہ ہی نیک ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ ایک آواز آیا کرتی ہے ہمیشہ، دور کی آواز۔ تو یہ بھٹکے ہوئے کو جب اور کوئی بتانے والا نہ ہو تو پھر اندر سے ضمیر انہیں بتاتا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ، وہ خود بخود کہتے ہیں کس نے بتا دیا یہ بات، کہتے ہیں مجھے احساس ہو، اچانک مجھے جی میں آئی، اچانک مجھے یہ بات آ گئی رات میں کہ یہ کیا بات ہے، اچانک مجھے رات آواز آئی کہ سوتا ہے کیا دیکھ شانے لائی، کہاں ہے سکندر کہاں اس کی شاہی، یہ ہے رفتنی جو ہے ساری خدائی، سب جانے والا عمل ہے، آج سے پہلے ہر شے غائب اینڈ، اور تیرے جانے کے بعد پھر اینڈ کا اینڈ، اور 4 دن کا غبارہ ہے تیرا، غبارے سارے پھٹ جاتے ہیں، اتفاق کی بات، پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کا کھیل ہے۔ تو اتنا بڑا علم، اتنے بڑے ہنگامے، اتنی بڑی بےایمانیاں، باریک باریک بےایمانیاں اور نفیس و تباہ بےایمانیاں، اور انجام کار پھر حیرانی پریشانی قبرستانی واقعہ رہ گئی۔ اس لیے ضمیر بتاتا رہتا ہے، اس کی آنکھیں کھولتا رہتا ہے، تو ضمیر جو ہے یہ تیرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہ یہ پروان چڑھتا رہتا ہے، بار 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 ٹک 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 کرتا رہتا ہے ہارٹ کے اوپر، اس کی مہربانی اللہ تعالیٰ کی۔ اس کا بعد ضمیر کو زندہ رکھنا چاہیے، ضمیر نہ مرے، زندہ رکھنا چاہیے، اس کے بدلے میں تھوڑی سی خوراک دینی چاہیے، اس طرح اس کو مطمئن رکھنا چاہیے ضمیر کو، بیدار نیم چب، کسی ایک کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ، سب کے ساتھ نہیں سنتے، ایک کے ساتھ ہو جاؤ، آپ کے ساتھ تو خیر تم نہیں ہو سکتے تو کسی ایک کے ساتھ ہو جاؤ، اس میں کہ میں تیرے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا، چلو کوئی ایک بندہ رکھ لو جس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولو، کوئی ایک انسان، پھر دیکھو ساری زندگی آپ کی سچی ہو جائے گی۔ یا اس کا ہوتے کا یوں سمجھ لو کہ اپنے وجود کا کوئی ایک حصہ اللہ کا نام کا وقف کر دو کہ گناہ میں یہ حصہ شامل نہیں کرنا، غلط کام میں مطلب ایک حصہ شامل نہیں کرنا، اگر دایاں ہاتھ شامل نہیں کرو تو آدھا مسئلہ حل ہو گیا، اس ہاتھ سے غلط لکھنا نہیں ہے، یہ وقف کر دیا اللہ، نگاہ کر دی وقف اللہ، نگاہ سے میں نے بدی نہیں دیکھنی، ساری زندگی نیک ہوگی، پاؤں سے میں نے بد راستے پر نہیں چلنا، زندگی فوراً نیک ہوگی، تو یہ دل میں کوئی بدی نہیں آنے پھر نیک ہوگی، وجود کا کوئی مختصر ایسا وقف کر دو ساری زندگی نیک ہو جائے گی۔ ضمیر کی قسمیں ہیں سارے، اور ضمیر کو زندہ ہی رہنا چاہیے، بعض ضمیر لوگوں سے ملا کرو، ضمیر زندہ رہتا ہے، ماحول اچھا رہا کرو۔ آدھی نیکی یہ ہے کہ برے لوگوں سے بچو، جس طرح نیک صحبتوں میں نیک کرے گی برے کا سایہ بھی برا کر دیتا ہے، تو عام طور پر آدھا گناہ جو ہے صرف دیکھنے میں ہوتا ہے، آدھا گناہ جو ہے صرف دیکھنے میں ہوتا ہے۔ دعا یہ کہ یا رب العالمین ہمیں نیک مناظر دکھا، نیک لوگوں کے مرکز دیکھا کرو، مزار ہی دیکھا کرو نیک لوگوں کا، قبر ہی دیکھ لو، نیکی پیدا ہو جائے گی، برے آدمی کا مال دیکھو گے بری پیدا ہو جائے گی برائی۔ اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ مجھے نیک لوگوں سے واسطہ رہا، نیک خواہشات پیدا ہوں، نیک مقاصد ہوں، نیک مناظر ہوں، تو جو چیز آپ کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ وہ نیک مقصد ہے یا نیک منظر ہے یا نیک جگہ ہے، نیک جگہ پر جانے کا پربند کیا کرو، جایا کرو۔ اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ اجازت صاحب کیا ہیں، کون ہے، مزار میں کیا ہوتا ہے، اتنا پتا کہ نیک روحیں ہیں، ٹھیک ہے، وہاں جایا کرو۔ آپ آتے تو نیک جگہ پر جانا نیکی پیدا کر دیتا ہے، بعض ضمیروں کے پاس جانا اور ضمیر کو زندہ رکھتا ہے۔
ہاں بولو اور بولو، آپ بولو. ابھی کی گفتگو میں اللہ کی راہ کا کمانڈر ذکر کر رہا ہے، جس سے نہیں اللہ کی راہ نہیں، نیک راستہ میں نے کہا تھا. میں نے کہا یہ کوئی جس طرح ہوتا ہے نا یہ میرا راستہ، کوئی نیک راستہ ہوگا اس کو کہنے والا کوئی ہوگا یہ میرا راستہ. نیک راستے جس نے کہا میرا راستہ ہے. میرا راستہ یوں سمجھ لو. پھر بات رہ جائے گی پہلی بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے کہا کہ دعا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں سیدھا راہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم. آگے پتہ نہیں والی صراط المستقیم کیا ہوتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کوئی تم نے لوکیٹ کر لیا ماضی میں تو یہ اس کا راستہ ہے، حال میں تو یہ اس کا راستہ ہے، ورنہ تمام راستے جن راستوں پر جا کے ملتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. مطلب ہے کہ راستہ جو ہے نا یہ انہی کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ انہی کا راستہ ہے. تو راستہ جو ہوتا ہے جانا کا مطلب ہے الٹیمیٹ منزل مقصود. منزل مقصود ہی راستے کا کنٹرولر ہوتی ہے. اپنے راستے کو حفاظت کرنے والی اور ڈاکو سے بچانے والی کون سا ہے؟ منزل. منزل نے اپنا راستہ محفوظ رکھا ہوا ہے، ورنہ راستہ راستے میں رل جاتا، مل جاتا، غائب ہو جاتا. ایسا انتظام کیا ہوا کہ راستہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہے. قرآن کی ایسی حفاظت کی ہے کہ زبر دیر اس میں شامل نہیں ہوتی. نماز کا نام رکھ کے ایسے حفاظت کیا کہ 5 کے بعد 5 ہی ہے، ورنہ بڑی کوشش کی کچھ لوگوں نے 3 ہی کر دو، پنجابی میں نماز پڑھ لو. اتنے بڑی آوازیں آئیں قدر پوش مسعود صاحب نے کی ہے نا پنجابی میں نماز، کیونکہ نہ یہ عربی میں رہے گی. مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آ نہیں سکی. یہ کوئی حفاظت ہے اس کے اندر، اب کوئی میکانزم ایسی ہے اس کو حفاظت کرنے والا. مثلا ایک نام محترم ہے ماضی کا، کون سا نام؟ چلو کسی ایک بزرگ کا نام لے لو جو ماضی میں مشہور ہو، عزت میں ساتھ مشہور ہو. چلو آپ لاہور کا لے لو، احمد اللہ حسین لے لو، میاں میر صاحب لے لو، کوئی سا نام. وہ نام جو ماضی میں محترم ہو گیا، آج ہم حال والے لوگ چاہتے ہیں اس نام کو احترام سے ہٹا دو، نہیں ڈالا. کتنی مرضی آپ اس کے اندر سے تحقیق کر کے لانا کہ یہ آدمی اس قابل نہیں تھا جتنی اس کی مشہوری تھی، اصل میں یہ آدمی صحیح نہیں تھا، تو پھر اس کا نام جو عزت پا گیا سب پا گیا پر آل ٹائم ٹو کم. اس کے اندر ایسا مطلب انتظام رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ اب دیکھو ماضی کے اندر جو لوگ جتنے ہی مشہور ہو گئے، یہ بات تفسیر والوں کو سمجھ نہیں آئی. ایک مفسر نے تفسیر لکھی، اس میں یہ لفظ لکھا کہ ایسے لوگ ہمارے ہاں یہ بتایا انہوں نے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں چاہیے، اور ہم لوگ جو مشکل کشا کو پکارتے ہیں یا گنج بخش کو پکارتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جو جو نام احترام پا گئے ان کو تم یہ احترام کرو. اللہ تعالیٰ نے جس جس کا جو احترام مطلب مقرر کر دیا اس کو، اور اگر تم اس کو آپ چھڑ کرو گے تو خود احترام سے معلوم ہو جاؤ گے. آپ دیکھ لو کہ واقعہ ہوا پڑے بے شمار جگہ، بے شمار محنتوں کے باوجود انسان کو بدنامی آ جائے تو پھر کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہو گیا نا. اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہے ان کی عزت کرو، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان کو نہ ملا کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں پرانے محترم لوگ جو ہیں وہ محترم ہی رہیں گے. تو یہ کوئی ایسا اس کے اندر سسٹم ایسا ہے کہ اس نام کی جو ہے نا حفاظت کی جاتی ہے. ہمیں نہیں پتا، تاریخ نہیں پتا کہ وہ کیا واقعہ ہے. مطلب کسی بزرگ کو کوئی مشکل کشا کہا، کسی نے کہہ دیا یا سب نے کہہ دیا. آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹائٹل سے الگ کر دیا جائے اس کو، نہیں کہتے. لہٰذا احترام کے نام جو ہیں ان کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، آنے والے زمانے تک کی جاتی ہے. ورفعنا لک ذکرک، پس ورفعنا لک ذکرک، بلند ہے تو بلندی رہے گا. اب تو بات سمجھائی. اس بات سے آپ کے ساتھ دعا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پر سیدھا ہی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کم از کم اپنی زندگی پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹی سی بات ہے، وہ اپنی زندگی تو پسند کرو، اپنے بچوں کو تو پسند کرو. کم از کم مطلب ان کو زندگی میں تو مال تو دے دو، بچوں کے ساتھ رعایت کرو اور گمراہ نہ ہو جاؤ. مال کمانے کے لیے کبھی بدی کو استعمال نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے رزق کو حلال ہی پیدا کیا، حرام تو تم نے بنایا. کیا کیا؟ رزق پیدا کیا حلال، اور حرام کس نے بنایا؟ وہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ تو مل کے رہے گا، تو اس لیے اس کو حرام نہ کرو. جو آنا ہے وہ آئے گا. اب طریقہ یہ ہے کہ تم نے حرام راستہ کھول دیا، حرام آئے گا.
حلال کا راستہ کھولو گے حلال ہے، پھر جتنا کوانٹٹی آنی ہے وہ آئے گی. اس لیے آپ اللہ تعالیٰ پچھلی کوتاہیوں پر توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب دروش نہ چلیے.